بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 138 ایپیسوڈ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے، اعتراض زیر بحث ہے، اس موضوع کی آج چوتھی نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس تاریخی ریکارڈ کا اپنا ریکارڈ کیا ہے، عہد بعہد ہم جان رہے تھے حدیث کی تاریخ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور پھر صحابہ کا دور شروع ہوتا ہے سیدنا ابوبکر سے۔ ہم سب 3 بنیادی سوالات تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا تھا، کیا یہ کوئی ابدی حکم تھا؟ سیدنا ابوبکر کا رویہ کیا تھا، سامنے آیا۔ زبانی بیان کرنے کی اجازت دی تھی، اس میں سیدنا ابوبکر نے کیا رویہ اختیار کیا وہ بھی واضح ہوا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص بیان کرتا ہے تو اس کی توثیق کیسے ہوگی، اس کے معیارات کیا ہوں گے، تینوں سوالات پہ سیدنا ابوبکر کا ایک مکمل رویہ آپ نے بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں اور آگے بڑھائیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے بعد سیدنا عمر کا دور آتا ہے، بہت جلیل القدر صحابی خلفائے راشدین میں سے، انہوں نے اس پورے مسئلے کو کیسے دیکھا ہے؟ آپ نے خلاصہ کر دیا۔ تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، سیدنا صدیق کے طرز عمل کی وضاحت ہم نے کر دی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ میں سے ہم پہلے خلفائے راشدین نے کیا کیا اس کا جائزہ پیش کریں گے۔ سیدنا صدیق کے بعد سیدنا عمر ہے، ان کی جو حیثیت ہے سے بھی ہر شخص واقف ہے۔ فی الجملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بین ہی وہی طرز عمل اختیار کیا جس کے آثار ہم نے سیدنا صدیق کے بارے میں پیش کر دی۔ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے روک دیا تھا۔ کیا یہ حکم ابدی تھا؟ میں نے عرض کیا کہ سیدنا صدیق نے اس کو اس طرح نہیں سمجھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سد ذریعہ کی ہدایت ہے، قرآن مجید کی حفاظت کو پیش نظر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ سیدنا عمر کا نقطہ نظر بھی یہی، جس طرح وہاں ہم نے اس چیز سے استدلال کیا کہ سیدنا صدیق نے خود ایک مجموعہ ترتیب دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو کوئی ابدی ممانعت نہیں سمجھتے تھے۔ یہی معاملہ سیدنا عمر کے بارے میں پیش آیا۔ یہ میں آپ کے سامنے جو روایت رکھ رہا ہوں، یہ بہقی نے بھی نقل کی ہے، یہ تدریب الراوی میں بھی ہے، اس کے صفحہ 151 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ میں اس کو الحدیث والمحدثون سے پڑھ رہا ہوں۔ عروہ بن زبیر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب ارادہ یکتب السنن، جس طرح سیدنا صدیق نے ارادہ کیا تھا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی روایتوں کو لکھ لے، اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو آپ کے طریقے، آپ کا طرز عمل روایت ہوا ہے، اس کو لکھ لے۔ فاستشار فی ذالک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق اس میں صحابہ سے مشورہ کیا۔ فاشاروا علیہ ان یکتبھا، تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ یہ اچھی بات ہے، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ صحابہ میں خاص طور پر وہ لوگ جو مشورے میں آتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کی قیادت تھی اس وقت، ان سب کا نقطہ نظر یہی تھا کہ یہ ممانعت ابدی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے پیش نظر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی رائے دی تھی اور یہ ہدایت فرمائی تھی۔ اب چونکہ قرآن مجید کی آخری قرأت ہو گئی، وہ محفوظ ہو گیا، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کسی التباس کا اندیشہ نہیں رہا، رسالت مآب کا زمانہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے، اس لیے اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ روایتیں لکھ لی جائیں۔ یعنی جو بھی اس وقت ذخیرہ موجود ہے اس کو اگر تدوین کے بعد ایک کتاب کی صورت یا کتابوں کی صورت دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ فاشاروا علیہ ان یکتبھا، انہوں نے یہی مشورہ دیا۔ فاتفق عمر یستخیر اللہ فیہا، اب عمر اس پر مطمئن نہیں ہوئے، وہ استخارہ کرتے رہے۔ فاتفق عمر یستخیر اللہ فیہا شہرن، 1 مہینے تک استخارہ کرتے رہے۔ اچھا، یعنی اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اگر یہ کوئی صحیح چیز ہے تو میرا دل اس پر مطمئن ہو جائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ میرے سامنے آئے۔ تردد تھا انہیں بھی، تردد ظاہر ہے اس پہلو سے تھا کہ اگر قرآن مجید کے ساتھ یہ چیزیں
تدوین پا کر کتابی صورت اختیار کر لیتی ہیں تو کیا کوئی التباس تو نہیں پیدا ہو جائے گا, کوئی خرابی تو نہیں ہوگی؟ وہ آگے بیان کریں گے اس کو, کیا تردد ہے. اچھا. تو انہوں نے 1 مہینے تک استخارہ جاری رکھا. ثم اصبح یوما وقد عزم اللہ لہ, پھر ایک دن وہ بیدار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فیصلے تک پہنچا دیا تھا. فقال, انہوں نے فرمایا, انی کنت اردت ان اکتب السنن, میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی یہ روایات سب لکھ لوں. وانی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا فاقبوا علیہا وترکوا کتاب اللہ, لیکن پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ قوم پیش نظر رکھنی چاہیے جو تم سے پہلے تھی, انہوں نے بھی اسی طرح سے روایتوں کی کتابیں لکھ ڈالی, پھر انہی کے ہو کر رہ گئے اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس سے پش ڈال دی. تو یہاں دیکھیے ایک دوسرے پہلو سے وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ اگر کتاب اللہ کے ساتھ ایک اور کتاب ترتیب دے کے دے دی تو لوگ اسی کو پڑھیں گے. روایتوں میں ظاہر ہے لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے, اس میں قصے ہوتے ہیں, اس میں واقعات ہوتے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ کچھ مغازی کی داستان بھی ہوگی, لوگ ان کی طرف لپک پڑیں گے اور قرآن مجید کو پس پش ڈال دیں گے, اللہ کی کتاب کو. تو انہوں نے فرمایا کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا, چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی اور چیز کا اختلاط نہیں ہونے دوں. اچھا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کم و بیش اسی صورتحال سے گزرے جو ہم سیدنا صدیق کے بارے میں دیکھ چکے ہیں. اسی طرح ارادہ کیا, انہوں نے تو کتاب ترتیب دے دی تھی, یہ 1 مہینے تک استخارہ کرتے ہیں. جن لوگوں سے مشورہ کرتے تھے ظاہر ہے وہ جلیل القدر صحابہ رہے ہوں گے, انہوں نے بھی اگرچہ مشورہ دیا لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے, اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں اسی قوم کا سا حال نہ ہو جائے جس نے اس سے پہلے اپنے آپ کو روایتوں کی نظر کر دیا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. ٹھیک. اس کا لحاظ کر کے انہوں نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ جس طرح سیدنا صدیق نے اس سے پہلے ان کو لکھنا پسند نہیں کیا, میں بھی نہیں کروں گا, اس لیے کہ ابھی یہ اندیشہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی چیز کا اختلاط نہ ہو جائے, یا کوئی چیز اللہ کی کتاب پر حاوی نہ ہو جائے, یا کوئی چیز اللہ کی کتاب کے ساتھ لوگوں کی توجہات کا مرکز نہ بن جائے. تو یہ اصل میں وہ ساری چیزیں ہیں, سد ذریعہ کی چیزیں, جن کو سامنے رکھ کر انہیں یہ فیصلہ کیا. اتنی بات البتہ واضح ہو گئی کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی ابدی ہدایت نہیں فرمائی, یہ اسی اصول پر ہے کہ کچھ مفسدات کو سامنے رکھ کر ایک ہدایت کی گئی ہے. ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا اب وہ مفسدات رہے یا نہیں رہے, اسی کا لحاظ انہوں نے کیا. اس کے بعد اب دوسری چیز کو لیجئے. دوسری چیز کیا تھی؟ وہ یہ کہ کیا بیان کی جائیں گی روایتیں. اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرظہ بن کعب کی روایت رکھوں گا. اس کو امام ذہبی نے نقل کیا ہے, یہ تذکرۃ الحفاظ ہے جہاں سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لما سیرنا عمر الی العراق, جب عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں عراق روانہ کیا, مختلف لشکر روانہ کرتے تھے, تو مشا معنا عمر ہمارے ساتھ چلتے ہوئے باہر آ گئے. اچھا. صحابہ کرام جب اس طریقے سے رخصت ہوتے تھے تو اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں کہ سیدنا صدیق ساتھ چلتے ہوئے باہر آ گئے, سیدنا عمر آ گئے. وقال, اور انہوں نے کہا, اتدرون لما شیعتکم, تم لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں کیوں تمہارے ساتھ چلتا ہوا باہر آ گیا ہوں؟ قالوا نعم تکرمۃ لنا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا خیال ہے کہ آپ ہمیں عزت دینے کے لیے باہر تشریف لائے. خلفائے راشدین کا رویہ یہی تھا, وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو ایسے عزت دیتے تھے. ان کو بھی یہ خیال ہوا کہ اس وقت ہمیں روانہ کر رہے ہیں, ایک مہم پر بھیج رہے ہیں, اس موقع پر یہ پسند فرمایا ہے کہ ہمیں عزت دینے کے لیے باہر تک رخصت کرنے کے لیے آئے. قال, سیدنا عمر نے کہا, وما ذالک انکم تاتون اہل قریۃ لہم دوی بالقرآن کدوی النحل. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, یعنی یہ تو ہے ہی میں عزت دینے کے لیے باہر آیا ہوں, لیکن اس سے زیادہ ایک اور اہم بات بھی اس کے ساتھ ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایسی بستیوں میں جاؤ گے
جہاں لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے ان کے گھروں سے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبراہٹ کی آواز ہوتی ہے اسی طرح قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی. فَلَا تَصُدُّوهُمْ بِالْأَحَادِيثِ فَتَشْغِلُوهُمْ، ایسا نہ کرنا کہ ان کو حدیثیں سنا سنا کے قرآن سے روک دو اور وہ انہی میں مشغول ہو کر رہے. جی. جرد القرآن، قرآن کو ہر چیز سے الگ رکھا جائے گا. یہ ہدایت بعض اور روایتوں میں بھی انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ کسی چیز کا اختلاط نہ ہونے پائے. اب ظاہر ہے کہ یہاں لکھنے میں اختلاط نہ ہونے پائے، پڑھنے میں اختلاط نہ ہونے پائے، توجہات کے ارتکاز میں اختلاط نہ ہونے پائے، سب پہلوؤں سے وہ کہتے ہیں کہ جرد القرآن وَأَقِلُّ الرِّوَایَہ الرَّسُولِ اللہ، اور رسول اللہ سے کم روایت کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ روایت کرنا کوئی عیب کی بات ہے، بلکہ یہ کہ اس میں اقلال ہونا چاہیے، کم سے کم باتیں بیان کرنی چاہیے. کم سے کم کرو گے تو زیادہ توجہ سے کرو گے، کم سے کم کرو گے تو تحقیق کر کے کرو گے، کم سے کم کرو گے تو خیال رکھو گے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف کسی بات کی نسبت نہ ہو جائے. اور ظاہر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں ضرورت ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ قصے سنانے کے لیے بیٹھ جاؤ، حدیثیں سنانے کے لیے بیٹھ جاؤ. جہاں ضرورت ہے، کوئی بات بیان کرنی ہے یا کوئی اہم بات ذہن میں آ گئی ہے، ضرور بیان کرو. لیکن فرمایا کہ اقل الروایہ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر سے کم روایت بیان کیا کرو. انا شریککم، اب جاؤ میں تمہارے ساتھ. سے رخصت کرتے وقت کہتے ہیں. اب سنیے، فلما قدم قرظہ بن کعب، اب جب یہ قرظہ بن کعب وہاں پہنچے جہاں ان کو پہنچنا تھا، قالو، تو لوگوں نے کہا حدثنا، کوئی حدیث سنائیے. یہی لوگ پوچھتے تھے رسول اللہ کے صحابہ ہو، آئے ہو، کوئی آپ کی بات سناؤ. ہم بھی ایسے ہی کریں گے، یہ بڑا فطری مطالبہ ہے، کوئی بات سناؤ، کوئی قصہ سناؤ. فقال، انہوں نے جواب دیا، نہانا عمر رضی اللہ عنہ، ہمیں عمر نے اس سے روک دیا. یعنی انہوں نے بھی اس معاملے میں یہی کیا کہ کم سے کم بیان کرو. اور یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کی ہدایت کے مطابق اس سے اجتناب ہی کیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کے رویے میں اور سیدنا صدیق کے رویے میں کوئی خاص فرق نہیں. جی. اسی کے ایک اور پہلو کو دیکھیے کہ وہ اس میں کتنی سختی کرتے تھے. یہ روایت ابو ہریرہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا ہے، یہ جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اکنت تحدث فی زمان عمر ہکذا، یہ جس طرح آپ اب روایتیں بیان کرتے ہیں اور جس طرح سے بیٹھ کر مجلس میں لوگوں کو روایتیں سناتے ہیں، کیا اسی طرح آپ عمر کے زمانے میں بھی روایتیں سناتے تھے؟ فقال، انہوں نے جواب دیا، لو کنت احدث فی زمان عمر مثل ما احدثکم لضربنی بمخفتہ، میں نے اگر یہ روایتیں کہیں عمر کے زمانے میں سنا دی ہوتی تو انہوں نے اپنے کوڑے سے میری خبر لی ہوتی. وہ اس میں بڑی سختی برتتے تھے، وہ اس کی کسی حال میں بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اس کو یعنی اسی رویے کو امام ذہبی نے بیان کیا ہے اپنی اس کتاب میں. وہ کہتے ہیں وَكَانَ عمر من وجلہ یختی صاحب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرہم من یقل الروایہ عن نبیہم وَلِأَلَّا يَتَشَاغَلَ النَّاسُ بِالْأَحَادِيثِ عن حفظ القرآن. ظاہر ہے کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ عمر اس اندیشے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی آپ کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہوئے غلطی نہ کرے اور اس طرح اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کر دے، ان کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم روایت بیان کرو اپنے پیغمبر سے. اور اس لیے بھی یہ ہدایت کرتے تھے کہ لوگ کہیں قرآن مجید کو یاد کرنے اور قرآن مجید کو آگے بڑھانے کے بجائے انہی حدیثوں میں، انہی روایتوں میں مشغول ہو کر رہ جائیں. تو یہ انہوں نے بھی گویا نتیجہ یہ نکالا ہے، یعنی ہمارے ایک جلیل القدر امام نے، کہ یہی ان کا رویہ تھا جو انہوں نے اختیار کیے رکھا. جی. اسی کو سامنے رکھ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر کے اسی رویے کو بعد کے محدثین نے بھی سمجھا
کہ روایت کے بارے میں اقلال ہونا چاہیے، یعنی اکثار کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی روایت اگر سامنے آتی ہے تو تحقیق کی جائے، یعنی یہ نہیں کہ ایک بات ہے بیان کر دیا بیان کرنے والے نے. صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ تردد نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط بات جانتے بوجھتے اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کریں گے، لیکن بعد کے زمانوں میں یہ بات کے تحقیق کی جائے اور اس میں اگر راوی حضرات ہیں تو ان کی سیرت ان کے کردار کا جائزہ لیا جائے. یہ فیصلہ آسان نہیں تھا. یہ سیدنا عمر ہی ہے کہ جو محدثین کے لیے اس معاملے میں اسوہ بنے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ هو الذی سن للمحدثین التثبت فی النقل. یہ عمر ہیں کہ جنہوں نے محدثین کے لیے یہ سنت قائم کر دی، یعنی انہوں نے یہ طریقہ جاری کیا اور محدثین نے پھر اس کی پیروی کی کہ اگر کوئی چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کے آ رہی ہے تو پھر اس میں تحقیق کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی اس کے لیے شہادت طلب کرنی پڑے، دوسرے طرق دیکھنے پڑیں، راویوں کا جائزہ لینا پڑے تو لیا جائے گا. وَرُبَّمَا كَانَ يَتَوَقَّفُ فِي خَبْرِ الْوَاحِدِ إِذَا ارْتَابَ. اور بارہا ایسا ہی ہوا کہ جب کبھی انہیں کوئی شبہ ہو گیا. ظاہر ہے کہ اگر بات عام سی ہے اور اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا تو اس میں پھر اتنی تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ارتیاب کوئی اضطراب کی بات انہوں نے دیکھ لی، کوئی شبہ انہیں ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ خبر واحد کے معاملے میں توقف کا رویہ اختیار کرتے تھے، آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تیسری بات بھی اب ہمارے سامنے ہے کہ سیدنا عمر نے اس میں بھی سیدنا صدیق ہی کی سنت کی پیروی کی. یعنی یہ کہ روایت کم سے کم کی جائے، اور اگر کوئی روایت سامنے آتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی علم کی بات ہے اس کو بیان کرنا پڑ گیا ہے. خود سیدنا عمر نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں جی، سیدنا صدیق نے بھی بیان کی ہیں. تو اس میں اگر فی الواقع کوئی ایسا حکم یا فیصلہ بیان ہو گیا ہے جو ہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، قرآن کے فہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، سنت کے فہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، کسی اجتہادی اطلاق پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ خدا کے پیغمبر کی طرف منسوب کر کے ایک بات کہی جائے گی تو اس کی آخری درجے میں تحقیق ہوگی. یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ کیا بات ہے، کہنے والا کون ہے اور کس طریقے سے اس نے بیان کیا ہے. اس میں جیسی کچھ سختی انہوں نے کی، یعنی بیان کرنے کے معاملے میں بھی اور قبول کرنے کے معاملے میں بھی. بیان کرنے میں وہ چاہتے ہیں کم سے کم چیزیں بیان ہوں، اور قبول کرنے کے معاملے میں اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ تحقیق کے بغیر کسی چیز کو قبول نہ کیا جائے. اس میں یہ بیان کرتے ہیں زاوی کہ یہاں تک بھی ہوا کہ ان عمر حبس ثلاثتاً، عمر نے 3 صحابہ پر پابندی لگا دی. اچھا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بند کر دیا، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا ہو کہ تم لوگ اب گھروں سے نہیں نکلو گے، یا یہ کہ کوئی ایسی بات بیان نہیں کرو گے. دونوں پہلوؤں سے لفظ کی تعبیر کی جا سکتی ہے. وہ کون ہے؟ حبس ثلاثہ، ابن مسعود. اللہ اکبر. یعنی دیکھیے کس درجے کی شخصیت ہے. وابد دردہ وابا مسعود الانصاری، یعنی ان صحابہ پر انہوں نے پابندی لگا دی. فقال قد اکثرتم الحدیث عن رسول اللہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی. اس وجہ سے اس میں وہی کمی کا رویہ اختیار کرو، سوچ سمجھ کر بات بیان کی جائے، ضرورت کے موقع پر بیان کی جائے. یہ انہوں نے بار بار توجہ دلا دی. سیدنا عمر کا یہ رویہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو ان کو سیدنا عباس کے ساتھ پیش آ گیا. ان کے گھر کا کوئی معاملہ تھا مسجد نبوی کے جوار میں، یہ چاہتے تھے کہ مسجد نبوی کی توسیع کر دی جائے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنا دی اپنے گھر کے بارے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی اور آدمی ہے جو اس کی گواہی دے سکے. اب سیدنا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ہیں. پھر یہی نہیں ہے، خود سیدنا عمر ان کے لیے بڑے غیر معمولی جذبات رکھتے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بڑی قدر افزائی فرماتے تھے. ایک موقع پر ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا عمر دعا کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات ہم آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، اب آپ کے چچا کی طرف رجوع کرتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہے. تو ان سے یہ انہوں نے کہا کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس پر کوئی دلیل، کوئی شہادت پیش کیجیے. یہ کہا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ شہادت مل گئی، لوگوں نے ان کی تائید کر دی. اس موقع پر انہوں نے معذرت کی اور یہ کہا کہ میرے پیش نظر ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ میں آپ کو کوئی متہم ٹھہرا رہا ہوں.
بلکہ ولاکنی احببت ان اتثبت، میرے پیش نظر صرف یہی تھا اور میں اسی کو پسند کرتا ہوں کہ تحقیق کے بغیر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز قبول نہ کی، پہلے دیکھا جائے بات کیا ہے، دیکھا جائے کس معاملے میں ہے، دیکھا جائے کون بیان کر رہا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی دوسرا گواہ طلب کرنا پیش نظر ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے اس کی تحقیق کرنا پسند کیا۔ سیدنا عمر کی پوری زندگی میں اس سے مختلف کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک، یعنی تینوں چیزوں کا خلاصہ کر لیجئے۔ کتابت کے بارے میں روایتیں لکھی جائیں، ایک کتاب کی صورت میں ان کی تدوین کر دی جائے، اس میں انہوں نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا جو سیدنا صدیق کا تھا، ارادہ کیا، یہ چاہا کہ یہ روایتیں لکھ کر یہ ساری تاریخ محفوظ کر دی جائے، صحابہ سے بھی مشورہ کیا، لیکن پھر استخارہ کرنے کے بعد اور 1 مہینے تک استخارہ کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہ کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ روایتیں بیان کرنے والوں کو بار بار توجہ دلائی کہ وہ کم سے کم روایت بیان کریں، کم سے کم یعنی ضرورت کے موقع پر، جب ناگزیر ہو جائے۔ اگر کسی چیز کو بیان کرنا پڑے تو پوری تحقیق کے ساتھ بیان کریں اور کوشش کریں کہ باتیں سنانا اور مجلس لگا کے بیٹھ جانا اور روایتیں بیان کرنا اور قصے سنانا یہ ہمارا طریقہ نہ ہو۔ وہ اس معاملے میں بہت محتاط رہے کہ کہیں قرآن کے ساتھ کوئی اختلاط نہ ہو جائے، لوگ قرآن کو پس پش نہ ڈال دیں، قرآن کو چھوڑ کر ان چیزوں میں مشغول نہ ہو جائے۔ یہ سارے پہلو سامنے رکھ کر وہ بار بار لوگوں کو توجہ دلاتے رہے۔ کوئی بات بیان کی گئی تو اس کے معاملے میں وہی تثبت کا رویہ، تحقیق کریں گے، دیکھیں گے، جانیں گے، اور اگر کوئی غیر معمولی بات ہوگی تو اس پر گواہ بھی طلب کریں گے اور صحابہ کرام سے گواہ طلب کر لیں گے، جیسے کہ سیدنا صدیق نے بھی گواہ طلب کی۔ سیدنا عمر کا طرز عمل یہ ہے، میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، اس میں اور سیدنا صدیق کے طرز عمل میں سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد 2 خلفائے راشدین یعنی سیدنا عثمان اور سیدنا علی باقی رہ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک کتابت کا تعلق ہے انہوں نے بھی اس سے ہٹ کر کوئی اقدام نہیں کیا، بلکہ وہ بعد کے خلفاء نے بھی حدیثوں کے لکھنے کے معاملے میں ریاست کی سطح پر یا خلفاء کی سطح پر کسی نوعیت کا کوئی اہتمام کرنے سے اعراض کیا، یعنی کوئی اہتمام نہیں کیا اس طرح کا۔ تو پہلے معاملے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو طرز عمل شیخین کا تھا، صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کا تھا، وہی طرز عمل باقی خلفاء کا بھی رہا، یعنی خلفائے راشدین وہ بھی اسی طریقے پر رہے اور بعد کے خلفاء بھی اسی طریقے پر گامزن رہے۔ دوسری چیز یعنی روایت کو بیان کرنا، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وہ سختی برقرار نہیں رہی، یعنی سیدنا عمر کے بعد پھر پیش نظر یہ بھی ہوگا کہ جو چیزیں بیان ہونی ہیں وہ بیان ہو گئی ہیں، اب کوئی خاص اندیشہ نہیں ہے، ہمیں اس کے کوئی آثار نہیں ملتے کہ اس طرح انہوں نے لوگوں کو تنبیہ کی ہو یا سختی کی ہو اس معاملے میں، بلکہ ایک روایت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو سختی سیدنا عمر کے زمانے تک روا رکھی گئی آہستہ آہستہ وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی۔ اچھا، میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ روایت امام ذہبی نے اسی تذکرۃ الحفاظ میں نقل کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ ان کی روایت ہے، علیکم من الحدیث بما کان فی عہد عمر، تم وہی روایتیں لیا کرو جو سیدنا عمر کے زمانے میں سامنے آ گئی تھی۔ اچھا، فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ خَافَ النَّاسَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں لوگوں کو بہت ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ ان کے بعد رویے میں نرمی آ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، تاہم ان کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سختی سیدنا صدیق کے زمانے میں تھی یا سیدنا عمر کے زمانے میں تھی وہ بعد میں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ ٹھیک، یہی چیز تثبت کے بارے میں بھی ہے، یعنی اول تو اس طرح کا کوئی نازک مسئلہ پیش نہیں آیا نہ سیدنا عثمان کو نہ سیدنا علی کو، اور اگر کہیں پیش آیا بھی تو غالباً وہ روایتیں پہلے سے ان کے علم میں ہوں گی، چنانچہ اس پر کوئی گواہ نہیں طلب کیے گئے، اور عمومی رویہ یہی رہا کہ کم سے کم روایت بیان کی جائے، لیکن اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو لوگوں سے کوئی سوال پوچھ لیا جائے،
اس کے مواقع چونکہ اس طرح سامنے نہیں آئے تو ہمارے ہاں روایتوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا طرز عمل کیا رہا اس کا ہم نے احاطہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ باقی صحابہ نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ ہم سب حدیث کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل اور زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس تاریخی ریکارڈ کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ عہد بعہد ہم جان رہے ہیں سیدنا ابوبکر کے بعد سیدنا عمر کا دور پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تینوں سوالات میں ان کا رویہ کیا ہے 2-2-4 کی طرح سامنے آ جاتا ہے۔ سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ باقی صحابہ کرام ان تینوں معاملات میں کیا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔